बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ हो। क्विकली बहुत इंटरेस्टिंग कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करें, कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करें। लेकिन सबसे पहले 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, जिससे मुतल्लिक रात से ही बयानात का सिलसिला शुरू हो गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और ये तमाम चीज़ें कि जनाब हम यौम कश्मीर पर कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का अज़्म करते हैं। अल्लाह करे कि इस 5 फरवरी को हम सही उस सूरत के साथ मनाने की तौफीक हमें अता फरमाए। ये तजदीद अहद वफ़ा तो नहीं है, इसके अलावा भी प्रैक्टिकली भी बहुत कुछ करना है। हाँ, हमने प्रैक्टिकली क्या किया, क्योंकि आपको पता है हमारे मामलात इश्तिहारों तक बहुत ज़्यादा है, तो इतने बड़े-बड़े इश्तिहार हैं वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जी, और जिसमें 5 फरवरी महज़ एक तारीख नहीं बल्कि अहद वफ़ा है इन माँओं, बहनों और गाज़ियों से जो दिहाइयों से आज़ादी का कलम थामे खड़े, बस गुफ्तन शिस्तन बर्खास्तन पे अगले 5 फरवरी का इंतज़ार हो कुछ भी नहीं रहा जी। हाँ, कश्मीरियों का आवाज़ बुलंद और कुछ छींटों वाले कुछ वो चिनार के दरख्तों के पत्ते, और बस हम ये कर रहे हैं। हकीकत ये है कि अब तो बात भी बहुत कम हो रही है कश्मीर के हवाले से, और कश्मीरी आज भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। यह है दुआ है कि इन बयानियों से हटकर चाहे किसी की भी लीडरशिप की हो, लेकिन हकीकत यह है कि जो बात आज से 3 साल पहले कश्मीर काज को लेकर उठाई गई थी, तक थी वो बिल्कुल मादूम होती भी नजर आ रही है। तो यौम यकजहती कश्मीर पर मैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती भी करता हूँ और दुआ भी करता हूँ परवरदिगार उनकी मुश्किलों को आसान करे। इस कैमरे की हद तक तो जिस हद तक हम एहतजाज और प्रोटेस्ट कर सकते हैं वो तो हम बहरहाल कर रहे हैं जी। अब बात हो ज़रा कुछ पॉलिटिकल चीज़ें, फिर मैं ज़रा ईरान ने जो ज़िद मनवाई है वो बहुत अहम चीज़ है जी। पॉलिटिकल चीज़ें ये कि ये 8 फरवरी का खौफ ही है और क्या है, और अच्छा खासा खौफ है। कई लिहाज से ये खौफ इस वक़्त ना सर चढ़ते हुए बोल रहा है। सोशल मीडिया की हद तक कैंपेन तो अलहदा बात है। जिस तरीके से शेर अफ़ज़ल मरवत साहब और अचानक से ये मिशाल यूसुफ़ज़ई साहबा को दोबारा लॉन्च किया गया है। ये सिर्फ़ अब इस एस्पेक्ट पे ज़रा देखिएगा तो आपको चीज़ समझ आएगी। वो अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहनें कुरान पढ़ रही हैं, तो उस कुरान को एआई के ज़रिए से याकूल तीसरा सिपारा था उल्टा करके दिखाया गया। देखिए इनको तो कुरान का भी नहीं पता। ये सब हरकतें तो हो रही हैं। और फिर वो जो सुहेल आफरीदी से जिस बच्ची ने सवाल किया था, चाहे इसके कि वो बच्ची किससे एफिलेटेड है किससे नहीं है, सवाल उसका हक था। उस बच्ची से मुतालिक आज सोशल मीडिया पर एक अदद नोटिफिकेशन जारी किया, उसका बाप क्लर्क है और चीफ सेक्रेटरी ने उसको एक छुट्टी की वजह से नौकरी से निकाल दिया। भाई कब क्लर्क, अब अंदाजा लगा ले कितने फेक नोटिफिकेशन, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं हुई। और कितने क्लर्कों को चीफ सेक्रेटरी साहब एक छुट्टी के ऊपर निकालते हैं यार। चीफ सेक्रेटरी का ये काम रह गया है। चीफ सेक्रेटरी मुलाकात करवाता है प्राइम मिनिस्टर की और सीएम की। चीफ सेक्रेटरी का ये काम है। ज़िले के बड़े बड़े सूबे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर करता है, उन ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करके रखता है। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें, ये देखें जी, असल चेहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेनकाब हो गया, और क्या है क्या चीज़ें, ये तो सब चल रही है जी। उधर बसंत के हवाले से बहुत ज़्यादा है कि जी बसंत जो है ना, लाहौर की जो बसंत है ना, वो एक बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानियों को उड़ा के रख देगी। लोग देखें अपने घरों से नहीं निकले, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही है। हालांकि बसंत वाकई जनाब हकीकत यह है कि चंद हज़ार अफराद का त्यौहार है। मुझे बता दें पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में प्रोटीन जहाँ 42% पाकिस्तानी खत गुर्बत से नीचे, तो कितने बंदों को इजाज़त है कि वो 15 और 20 हज़ार रुपए के पिन्ने खरीद सके। मुझे बता दें, मैं खुद नहीं चाहूँगा कि मैं 15-20 हज़ार रुपए का पिन्ना लूँ, मैं ये चाहूँगा कि मैं किसी की छत पे चला जाऊँ, ठीक है जी? और कितनों की ये इजाज़त है कि मुझे आप बताइए कि जो 700 और 800 और 12-1200 रुपए के एक अदद गुड्डे ले सके उड़ाने के लिए। तो ये चंद एलीट क्लास है, और कुछ स्पॉन्सर्ड मल्टीमीडिया की जो चीज़ें हैं, वो तो मल्टीमीडिया जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो उनके लिए बहुत हो सकता है स्पॉन्सर्ड है। कल मैं लिबर्टी बड़ी कहता है, बहुत रोड के शोर को करती है, लाइटें-शाइटें पूरी मेन बुलेवार्ड के ऊपर ये सब था। मगर ये पूरा लाहौर नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान नहीं है ना। तो 7-8 6-7-8 को आप करके देख लें, उसके बाद देख लेते हैं बयानिया क्या है, क्या नहीं है। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं, चाहे कलाम पाक को एआई के साथ उल्टा करके दिखा दिया जाए, तो खैर अल्लाह के साथ जंग है, जैसे मर्ज़ी करते रहें। चाहे मैंने कहा वो सर्टेन किस्म के प्रोग्राम करा ली जाए, लेकिन ये तो अपनी जगह पर है ना। और तभी दूसरी तरफ पूरे पंजाब में आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है जी, और वेरीफाइड अकाउंट से बदतरीन किस्म के क्रैकडाउन का आगाज़ हो चुका है जी, मुख्तलिफ शहरों में जी 8 फरवरी के हवाले से। और ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसमें कुछ शहर भी हैं जिन्हें महर अब्दुल सत्तार जो उकाड़ा से हैं, कल उकाड़ा में अच्छा खासा प्रोटेस्ट हुआ था, जिनको महर अब्दुल सत्तार साहब को उठाया गया अडयाला के बाहर से जी। उधर पाकपतन, चीचावतनी, कोट अदू, ये तमाम जगहों के ऊपर ही है। पंजाब पे ना इस वक़्त ज़बरदस्त क्रैकडाउन है, गिरफ्तारियाँ वगैरह। भई अब अगर आपको पता है लोगों ने निकलना है, तो फिर ये गिरफ्तारियाँ किस किस्म की? तो कहीं न कहीं वो खौफ जो है ना, वो सर चढ़ कर बोला, और रही सही कसर निकाल दी है सुहेल अफरीदी साहब ने ना।
تو سہیل آفریدی صاحب نے کمال کر دیا. رات کل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں کور کمانڈر موجود تھے, سیکرٹری موجود تھے, آئی جی ایف سی اور دیگر تمام افراد موجود تھے. سربراہی تھی سہیل آفریدی صاحب کی. زبردست قسم کی سوا تین گھنٹے کی وہ میٹنگ ہوئی جس میں صوبے کو درپیش تمام چیلنجز, کن کن جگہ پہ آپریشن ہونے ہیں, کن جگہ پہ آپریشن نہیں ہونے, کہاں منشیات کی اسمگلنگ ہو رہی ہے, کہاں نہیں ہو رہی, کہاں پیٹرول کی اسمگلنگ ہو رہی ہے, کہاں نہیں ہو رہی, کہاں سے افغانستان سے اسمگلنگ ہو کے پاکستان میں آ رہی ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے, یہ تمام چیزوں پہ ڈسکس ہو گیا جی. کم از کم خیبر پختونخوا کی پالیسی کے حوالے سے اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی سہیل آفریدی صاحب کی موجودگی میں ان کے ساتھ اجازت کے ساتھ ہوا نہ ہوا تو سہیل آفریدی صاحب بتا دیں گے میں نے یہ تو کہا نہیں, تو یہ کہاں ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں نہیں ہو رہا, تو کم از کم ادھر سے یہ ہو گیا. تو ایک بہت ہی اسٹرانگ میسج کل رات کو گیا. اس کے بعد وہ جو کیپٹن شہید ہوئے ہمارے پاک فوج کے, پروردگار اس کے والدین کو صبر عنایت فرمائے, اس کیپٹن کا جنازہ جس طرح اٹھایا گیا کہ ایک طرف کور کمانڈر اور ایک طرف خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ نے کہ 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ کے عوام نے کندھے پہ اس فوجی کا جنازہ اٹھایا, وہ بہت ہی اسٹرانگ میسج. تو اب کیا کریں گے بھائی سہیل آفریدی کے ساتھ, مجھے بتا دینا اب کیا کریں. وہ تو اپنی پالیسیز, اس کی اسٹریٹ موومنٹ اپنی جگہ پر چل رہی ہے, وہ ایک جو اس کے وزارت اعلیٰ کا جو عہدہ ہے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو اپنی جگہ پر چل رہی ہے. تو یہ سارے میسج آئے بڑے زبردست. پھر آیا نیا نتیجہ, ایک پہلا نتیجہ آیا نا, اور پہلا نتیجہ یہ ہے کہ کیا کہا گیا تھا میٹنگ میں نا, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی کہا تھا کہ بیسکلی پولیٹیشینز اور دہشت گردوں کا نیکسس ہے, اور یہ کہا گیا تھا خواجہ آصف صاحب کی طرف سے کہ کئی ٹن جو نشہ بر چیزیں ہیں جس کی بنا پر یہ دہشت گردی خیبر پختونخوا میں, اور بیسکلی تیرا میں جو آپریشن ہے نا وہ اس کے خلاف نہیں ہے, جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں آپریشن کے خلاف وہ بیسکلی یہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ منشیات خیبر کے اندر بنتی ہے, یہ سب چیزیں کہی تھی. سر پہلا نتیجہ یہ ہے کہ ضلع خیبر میں تاریخ کی سب سے بڑی منشیات کے خلاف کارروائی ہوئی ہے جی. ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے وزیر فخر جہاں کی ہدایت پر 7,18,050 گرام منشیات برآمد کر کے اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنایا جی. انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر یہ سارا کام ہوا جی. اور ظاہری بات ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تھا نا جناب, پہلے جو شروع میں میرے اوپر امپیکٹ ڈالا گیا کہ کوئی منشیات کا اسمگلر ادھر کرے نہ کریک ڈاؤن, میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں, کس چیز کی اجازت قدر کو آ رہا ہے آپ کو کس چیز نے منع کیا ہے. اگر آپ کو کسی اور حوالے سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو کریں کریک ڈاؤن, تو کریک ڈاؤن ہو گیا. کل کی ملاقات کے بعد یہ صبح کی خبر ہے, ٹھیک ہے, کہ کریں کریک ڈاؤن, وہ جو کھیت اجاڑے ہمیں کیا ہے اس چیز سے. تو یہ ایک پہلا نتیجہ ہے کہ جب پولیٹیکل آپ کی کنسنسنس ڈیولپ ہوئے تو پھر آپ, اور سیکورٹی اداروں کے ساتھ, تو پھر وہ یہ ہوتا ہے. تو آپ آنے والے دنوں میں اس طرح کی بہت سی خبریں سنیں گے جی, فلان جگہ پہ منشیات کے حوالے سے کریک ڈاؤن, آئس, ایروین, چرچ اور دیگر تمام چیزیں, بہت سی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اور میں کہوں مینار کے مینار کھڑے ہوئے ہیں ان منشیات کے حوالے سے. تو اب ذرا یہ بڑی زبردست موو کی ہے سہیل آفریدی صاحب نے. تو بہرحال یہاں تو یہ سب چل رہا ہے. ادھر مریم نواز صاحبہ کا جو شعور والا جملہ نا, اس نے تو ایسے شعور جگائیں بلکہ شعور بجائیں, میں حیران ہوں جی. سوشل میڈیا پہ مورولس یہ ہے کہ جناب شعور سے پیٹ نہیں بھرتا, یہ کہنا ہے عوام کا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ شعور سے پیٹ نہیں بھرتا, دراصل یہ عوام کی توہین ہے مریم نواز صاحبہ. وہ کہہ رہے جانور اور انسان میں واحد فرق شعور کا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیٹ تو جانور بھی بھر لیتا ہے لیکن شعور ہی ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے. یہ شعور ہی وہ طاقت ہے جو حق اور باطل میں فرق سکھاتی ہے. یہ شعور ہی ہے جو بتاتا ہے کہ عوام نے ووٹ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے. یہ شعور ہی جو بتاتا ہے کہ کون فارم 47 پہ مسلط ہے, کون فارم 45 کا. یہ چیزیں. ہاں, شفیع جان صاحب کا ایک انٹرویو چل رہا ہے, وہ انہوں نے کسی کو دیا, تو اس پہ وہ یہ کہہ رہے تھے, کسی نے پوچھا نا کہ شفیع جان صاحب اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہو جائے تو پھر پی ٹی اے کا کیا بنے گا. تو انہوں نے کہا پی ٹی اے کے بھی کئی حصے ہو جائیں گے, میں وداؤٹ کسی اس پہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح نون مین مشین بن گیا نون لیگ کا, تو یہ ہو جائے گا. پی ٹی آئی کا ایک حصہ بھی نہیں بننا اگر عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا. وہ جو لفظ شعور والی بات ہے نا, وہ تھا بیسک کام. جماعتوں سے کیا کرنا ہے؟ پی ٹی آئی تو کبھی بھی جماعت نہیں تھی. پی ٹی آئی تو صرف عمران خان صاحب تھے. جو چیز وہ انجیکٹ کر گئے نا, کر رہے ہیں اور کر گئے ہیں اپنے بیانیے پر کھڑے ہو کے, اس بہادری کے ساتھ, اس استقامت کے ساتھ. حصے کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی جگہوں پہ پی ٹی آئی تقسیم ہو گیا, وہ بیانیہ تقسیم ہو گیا کہ الفا زی چھوڑ دیں, بہت آگے تک چلی گئی بات.
تو یہ تو کہنا ہی بیوقوفی ہے. یہ پارٹیاں کیا ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا تو ختم ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ نہیں، اس سے بات ہوتی ہے وہ نظریہ کہاں ہے. نظریہ پینیٹریٹ کر گیا، لوگ رہتے نہیں رہتے چلے جاتے چیزیں. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ زبردست طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا جو نظریہ ہے وہ پینیٹریٹ کر گیا. پارٹی کے حصے وصے سے کوئی اس چیز کا معاملہ ہے ہی نہیں. کوئی اور ہوگا بات وہ یہی کر رہا ہوگا، پھر کوئی اور ہوگا بات وہ یہی کر رہا ہوگا. دس از کال نظریہ. یو ٹرن نہیں ہے اس وقت، تو یو ٹرن نہیں ہے. مجھے کیوں نکالا کے سوال کے بعد میں کیوں آیا نہیں ہے. ووٹ کو عزت دو کے بعد اس کا ذکر ہی کوئی نہیں. یہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے پڑھتا فطرت بہادر کی عزت کرتی ہے اور وہ بہادر ہر لحاظ سے قائم ہے. اچھا بہادری سے یاد آیا اب سر، رات کو بڑا گمسان کا رن ہوا جی ایران اور امریکہ کے درمیان بیانیے کے حوالے سے. رات کو اچانک آپ کو پتا ہے ایران نے ضد کی بھی ہے اچانک 2 دن پہلے نا کہ جو مذاکرات ہیں نا یہ ترکی میں نہیں ہونے چاہیے، یہ مسقط پہ ہونے چاہیے، عمان میں نا. کیونکہ جے سی پی او کا اس سے پہلے 3 سال پہلے جو اجلاس ہو رہا تھا جس پہ باقاعدہ ایٹمی طاقتوں اس حوالے سے یورپی ممالک اور پھر بالواسطہ امریکہ بھی اس کے اندر شامل تھے، تو وہ عمان میں ہی ہو رہے تھے. تو رات کو نا ایکزیوس جو یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تصور کیا جاتا جائے، اس نے رپورٹ کر دیا کہ جی کینسل ہو گئے جی جمعے کے روز، یعنی کل جو مذاکرات ہیں نا جو امریکہ اور ایران کے درمیان وہ کینسل ہو گئے ہیں، کیونکہ ایران ضد کر رہا ہے کہ مجھے یہ جو مذاکرات ہیں یہ عمان میں کرنے ہیں اور نیوکلیر فائل جتنی بھی ہیں یہ ڈسکس عمان میں ہوں گی، یہ ترکی میں نہیں ہوں گی. اچھا مزید اس کو فارورڈ چلو تو جناب پھر ایرانی آفیشلز نے کہا وی ول ناٹ ایگری ٹو اینی نیگوسیشن دیٹ انکلوڈ دا بیلسٹک میزائل پروگرام. یہ المدین نے بولا، میدین نے بولا. انہوں نے کہا ایسی کسی بات پہ ہمارے مذاکرات نہیں جس میں ہمارے بیلسٹک میزائل پہ کوئی بات ہو رہی ہے. آپ سے ایٹمی انرجی پہ بات ہو رہی ہے، ایٹمی طاقت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جوہری پروگرام کے حوالے سے اس پہ کریں. یہ بیلسٹک میزائل والی بات کہاں سے کہ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسا کوئی پروگرام، ایسی کوئی گفتگو، وی ول ناٹ ایگری. پھر مزید بتایا کہ وی ول ناٹ ایگری ٹو اینی نیگوسیشن دیٹ انکلوڈ دا بیلسٹک میزائل پروگرام. اف دا یو ایس وانٹس ٹو ڈسکس اوور بیلسٹک میزائل پروگرام دیر از نو وے وی ول ایور اٹینڈ سچ اے میٹنگ. انہوں نے کہا اگر بیلسٹک میزائل بات کریں ہم نے کسی قسم کی کوئی بات ہی نہیں کرنی. اچھا اس کے بعد جناب رائٹرز، ایکزیوس اور دیگر نے کنفرم کیا کہ نیوکلیر ٹاکس بٹوین یو ایس اینڈ ایران شیڈول فار فرائیڈے ور کینسلڈ ڈیو ٹو ایران ریفیوزل ٹو انگیج ان نان نیوکلیر ایشوز. نان نیوکلیر ایشوز کون سے تھی؟ جوہری پروگرام، جوہری پروگرام کے علاوہ بیلسٹک میزائل پروگرام، ایران کے اندرونی معاملات، عوام کے. انہوں نے کہا ان میں سے کوئی بات نہیں ہونی، صرف جوہری پروگرام پہ بات ہے. نے کہا رائٹرز نے بھی کنفرم کر دیا، ایکزیوس نے بھی کہا کہ یہ ملاقات نہیں ہوگی جی، ایسا کچھ نہیں ہوگا. پھر آئے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، انہوں نے ہمیشہ کی طرح پہلے تتے دبے پہ بیٹھے. انہوں نے کہا جی پریزیڈنٹ ٹرمپ سیز ایرانین سپریم لیڈر خامنائی شوڈ بی ورڈ، ان کو پریشان ہو جانا چاہیے. یہ انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا ایران شوڈ بی ورڈ رائٹ ناؤ ایز یو نو دے آر نیگوشیٹنگ ود اس. لیکن جب تک ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں تب تک تو رہا جا سکتا ہے، لیکن ان کو بغیر پریشان ہونا چاہیے جی. اچھا پھر انہوں نے پروٹیسٹر سے امریکی ایرانی لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے پیچھے ہماری بیک ہے تو فکر نہ کریں، ہم ہر لحاظ سے تیار ہیں. اور یہ جب تک وی ڈیڈنٹ ٹیک آؤٹ دیئر نیوکلیر وی وڈنٹ ہیو پیس ان مڈل ایسٹ، جب تک ہم ان کا نیوکلیر پروگرام نہیں لیں گے نہیں. اچھا یہ باتیں ساری کم ہوئے. اس کے بعد نا وائٹ ہاؤس کے جو اسٹیو وڈکوف ہے خصوصی نمائندے ہیں، انہوں نے ان سے متعلق پتہ چلا جی کہ جو سن ان لا ہیں، جو داماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے، ڈیوڈ کشنر صاحب، جیرڈ کشنر صاحب، انہوں نے کہا جی وہ اب قطر نہیں جا رہے ہیں، وہ میامی جا رہے ہیں، کیونکہ یہ عمران نے کہا دیا کہ جی میں نے ادھر کرنا ہی نہیں ہے. سر اب جو خبر آئی ہے وہ بڑی ہی زبردست ہے. عباس عراقچی صاحب کنفرم کر رہے ہیں، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب. عباس عراقچی صاحب کہتے ہیں نیوکلیر ٹاک ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس آر شیڈولڈ ٹو بی ہیلڈ ان مسقط ناٹ ترکی اباؤٹ 10 ایم فرائیڈے، 10 اے ایم فرائیڈے، یعنی کل صبح 10 بجے، یعنی پاکستانی 12 بجے لگا لیں. انہوں نے کہا کل یہ ٹاکس ہو رہی ہیں جی مسقط میں. آئی ایم گریٹفل ٹو آور عمانی بردرز فار میکنگ آل نیسیسری ارینجمنٹ. سوال یہ ہے کہ یہ ہے کیوں؟ اچھا بیسیکلی اس سے پہلے بھی مذاکرات جو تھے نا عمان میں ہی ہوئے تھے. عمان میں چیزیں تھوڑی کنسیل رہتی ہیں، اتنا میڈیا ہائپ نہیں ہوتی، اور عمان آلریڈی اس کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی ہے 3 سال پہلے کی. یہ بیسیکلی مدعا ہے. ہاں اس دوران سی این این رپورٹ کرتے ہوئے وہ بھی طرح نکالتے ہیں، انہوں نے کہا ایران کہتا ہے کہ وہ کسی بھی امریکی حملے کے جواب میں اسرائیل پر ایک ساتھ 500 بیلسٹک میزائل مارے گا. خیبر بیلسٹک میزائل داغنے کے لیے تیار ہے.
خیبر میزائل کی رینج تقریباً 2000 کلومیٹر ہے اور یہ 1.5 ٹن وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور خیبر میزائل میں صرف ایک نہیں بلکہ متعدد وار ہیڈز ہوتے ہیں جو اپنے ٹارگٹ کے قریب پہنچتے ہیں، ہائپر سونک سپیڈ سے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں، اور دنیا کے جدید ایئر ڈیفنس کے لیے بھی اس میزائل کو روکنا قریباً ناممکن ہے. تو سی این این یہ بھی خبر دے رہا ہے، یعنی ترا نکلا ہوا بڑے زبردست طریقے سے، جس کی بنا پر اتنی کو باتیں کرنے کے بعد آخر میں پتہ چلا جی کل صبح 10 بجے ترکی میں نہیں عمان میں ہی مذاکرات ہو رہے. اللہ کرے یہ کامیاب ہو. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.